سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے امتحان کا اس مہینے میں واقعہ ہے، ان کی قربانی کا واقعہ ہے،
ان کی قربانی کی وجہ سے قیامت تک قربانی کرنا سنت ابراہیمی بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی یاد کو قیامت تک باقی رکھتا ہے۔ تو میں نے چند آیات کریمہ خطبے کے بعد تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیات کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ قربانی کا ذکر ہے۔ دوسری آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور خیر کثیر کا اللہ کی طرف سے عطا ہونا اور نماز کو ادا فرمانا، قربانی کرنا، حکم خدا بندی کی تعمیل کرنا، حکم خدا بندی ہونا، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور جو نبی علیہ السلام کے دشمن تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ، جو ان کے صغیر سن میں مثال ہو گیا اور وہ کہتے تھے اب ان کی اولاد نہیں ہے، اللہ نے فرمایا جو میرے محبوب کو لا اولاد کہے وہ خود اوترا ہے، وہ دشمن خود اوترا ہے، وہ منقطع نسل ہے اور وہ اوترا ہے میرے محبوب کی ساری امت روحانی اولاد مصطفیٰ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو ذبح فرمائیں۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سابقین سے امتحان لیتا رہا ہے، ان میں ان کے درجات کی بلندی کا سبب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں رہے تو یہ بھی ان کا امتحان تھا، لیکن مقصد درجات کی بلندی کا حاصل کرنا تھا۔ اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کو قوم نے ارے کے نیچے دے دیا، شہید کر دیا، ان کے رفع درجات کا سبب تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے بٹھا دیے، وہ کھا رہے تھے، یہ ان کے رفع درجات کا سبب تھا، اور ان کو بڑا لطف آتا تھا، جو کیڑا گر جاتا اس کو اٹھا کر فرماتے کیوں گرتا ہے، جب میرے جسم کو اللہ نے تیری غذا بنایا ہے، وہ کھاتا رہے، میں لطف اٹھاتا رہوں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اس قوم نے تخا میں ڈالا اور تپتے ہوئے آگ کے انگارے تھے، اور انگارے بہت شعلہ زن تھے، آسمانوں سے آگ باتیں کر رہی تھی، لمبے لمبے وہ اس کی آگ تھی۔ ان لوگوں نے بے رحم ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور کتنا بڑا امتحان کہ آگ میں تپتے ہوئے انگاروں میں ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام صابر و شاکر رہے، اور ان کی زبان سے اف تک بھی نہ نکلا، بے صبری نہ فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا کہ میرا ابراہیم تو آگ میں جلا گیا ہے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ کیا حکم دیتا ہوں؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي
اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اتنا ٹھنڈی ہونا جتنا ان کا جسم برداشت کرے۔ اللہ کا حکم آیا، وہ نار گلزار بن گئی۔ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ ہم نے آگ کو کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پر اتنی ٹھنڈی ہو جا جتنا ان کا جسم سہ سکے، برداشت کر سکے۔ آگ نے تعمیل حکم فرمائی، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ لوگوں کے نظروں میں وہ نار تھی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ گلزار تھی۔ ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، یہ آیت پڑھی ہے، مسئلہ اور ذہن میں آ گیا۔ آگ جو ہے وہ جلانے والی ہے، وہ جلانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے یا نارو، اے آگ جس کے اندر جلن ہے اس کو ندا کرنا جائز ہے، سنت خدا ہے۔ ارے جس کے اندر ساری رحمت ہی رحمت ہے، کیوں نہ کہوں یا رسول اللہ انظر حالنا۔ وہ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ وہ رحمت للعالمین ہے جس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے۔ ارے جس کے اندر جلن ہے، جلانا ہے، اس کو یا نارو کہا جاتا ہے۔ جس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، بار بار کہو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ جو مجسم رحمت کاملہ ہے، اس کو بھی یا سے پکارا کرو، اس کو بھی یا سے پکارا کرو، دور سے پکارا کرو۔ یزیدیوں نے جب حملہ کیا تھا اہل بیت اطہار پر، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، محبوس عید الظالمین فی الموکب والملتحم۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحمت للعالمین کہہ کر اپنے نانا کریم کو کربلا میں پکار رہے ہیں۔ اگر کربلا سے پکارنا جائز ہے تو خانپور کے اس مسجد سے پکارنا بھی جائز ہے۔ بلکہ امام زین العابدین تو امام زین العابدین جب دربار میں لے گئے، یزید کے دربار میں ان سب کو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے پکار کر کہتی ہیں، یا جدہ ہو یا خیر مرسل حسین کا مقتول، یا جدہ ہو یا خیر مرسل حسین کا مقتول و نسل کا ضائع۔ زینب پاکر کرتی ہیں، اے میرے نانا کریم، اے سارے رسولوں سے افضل رسول، یہ اب یزیدی جو ہیں حسین کریم کو تو شہید کر چکے ہیں، اب یہ تیری نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی امام زین العابدین کو بھی شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اے نانا کریم، امام زین العابدین کو ان کے
نرگے سے بچا دے تاکہ تیری اولاد نسبی سید قیامت تک باقی رہے۔ بی بی پاک پکار رہی ہے، کربلا سے پکار رہی ہے، ندا کر رہی ہے، یا جدہ یا خیر مرسل، یا جدہ یا خیر مرسل، حسین کا مقتول و نسل کا ضائع۔ اے میرے نانا کریم، اے میرے نانا کریم، میری فریاد سن۔ اے رسولوں سے بہتر افضل رسول، میری فریاد سن کہ تیرا حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، اب تیری نسل پاک کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ زین العابدین آخری رہ گئے ہیں، ان کو بھی یہ شہید کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے مدد فرمائی، امام زین العابدین بچ گئے، باقی رہ گئے۔ اب قابل اس دنیا کے اندر ان کے نسب سے اولاد سادات کرام موجود ہے اور چلتی رہے گی۔ سرکار نے فرمایا کل حسب و نسب منقطع الا حسبی و نسبی، فرما ہر ایک کا نسب ختم ہو جائے گا، ہر ایک کا حسب بھی ختم ہو جائے گا، میرا حسب نسب قیامت تک باقی رہے گا۔ بی بی زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور بڑے دربار اور یزید کے دربار سے دور سے پکارا تھا، تو اس لیے دور سے پکارنا جائز ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت پڑے رسول اللہ کی ذات کو پکارا کرو، وہ فریاد بھی سنتے ہیں، فریاد رسی بھی کرتے ہیں۔ ہر دکھ سکھ میں رسول اللہ کی ذات کو پکارا کرو۔ بلکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا شعر یہ تیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ اے صبح کی بھینی بھینی ہوا والی خوشبودار ہوا، میرے نانا کریم سے روضہ کے پر تیرا گزر ہو تو کہہ دینا کہ میرے نام کہہ دینا، ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ، بلغ سلامی روضۃ، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ میرے نانا کریم کو ہوا میرے سلام پہنچا دے، اے ہوا میرے سلام پہنچا دے، اس روضے پاک میں میرے نانا کریم موجود ہیں، وہ محترم کائنات ہیں، ساری کائنات کی عزت ایک طرف، میرے نانا کریم کی عزت شان ایک طرف ہے۔ ہوا کو پیغام دے رہے ہیں، اے ہوا جلدی جا، میرے نانا کریم کو میرے سلام بھی پہنچا۔ معلوم ہوا ہوا کو بھی پیغام دے دو تو یہ پہنچاتی ہے، بارگاہ رسول میں یہ سلام پہنچاتی ہے، اور وہاں سے واپسی سلام بھی پہنچ جاتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نار کو فرمایا قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہو جا جتنی ان کو برداشت ہو، ٹھنڈی ہو جا، کونی ہو جا، کن سے فرمایا ٹھنڈی ہو جا۔ یہ فرمان خداوندی ہے، کن سے سب کچھ کر لیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ نے بھی کیا تھا، جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے وہ آگ پر لٹایا تھا، سرکار دیکھ کر فرماتے ہیں یا نار کونی علی عمار کما کنت علی ابراہیم۔
میرا عشق ہے، یہ عمار بن یاسر میرا عاشق ہے، اس میں میرا عشق ہے، اس کو نہ جلانا، میں حکم دے رہا ہوں نہ جلانا، ٹھنڈی ہو جا، جس طرح تو ابراہیم میرے دادا کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی، میرے غلام عمار بن یاسر کے لیے بھی ٹھنڈی ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، لوگوں کے لیے نار تھی، عمار بن یاسر کے لیے وہ گلزار تھی۔ تو وہی طاقت مصطفیٰ کے اندر اللہ نے رکھ دی، وہ بھی کن سے چاہے جو کر دے، یہ بھی کن سے چاہے جو کر دے، کن کا مالک وہ بھی ہے، کن کا مالک یہ بھی ہے۔ صاحب جواہر البحار نے لکھا، سرکار نے ایک شخص آتے ہوئے کو دیکھا، فرمایا اے صحابہ یہ میرا ابو ذر غفاری آ رہا ہے، جب قریب قریب آ گیا فرمایا کن ابا ذر، اگر تو پہلے ابو ذر نہیں تھا اب ہو جا، فکانما ابا ذر، صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا وہ ابو ذر بن گیا تھا۔ تو اس لیے یہ امتحانات آتے رہے، یہ امتحان آتے رہے، تو وہی ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان ہو گیا، آپ کامیاب ہو گئے، آپ کے لیے آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا، آپ محفوظ رہ گئے۔ تو وہی ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی امتحان لیا گیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ حکم الہی ہو رہا ہے کہ سب سے اچھی چیز میری راہ میں ذبح کر، آپ نے 1000 اونٹ ذبح کر دیا، پھر حکم ہوا دوسری رات ابھی اور زیادہ بہتر شے ذبح کر، پھر اونٹوں کو ذبح فرما دیا، تیسری رات پھر خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے اس بیٹے کو میری راہ پر میری رضا کے لیے ذبح کر دے، ذبح کر دے۔ اسی واقعہ کو اللہ نے عنایت میں فرمایا جو میں نے خطبے کے بعد فوراً تلاوت کی ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہو گئے، بعد مفسرین فرماتے ہیں 7 سال کی عمر تھی، بعد فرماتے ہیں 11 سال کی عمر تھی، بہرحال وہ چھوٹی عمر میں جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو یہی اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اس عمر والے کو ذبح کرنا ہے، تو فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، اے میرا بیٹا، بیٹا کہنا شفقت ہے، محبت ہے، حقیقت میں بھی بیٹا تھا، یا بنی، اے میرا بیٹا، اے میرا بیٹا، یا بنی انی ارا فی المنام، میں نیند میں دیکھ رہا ہوں، میں نے نیند میں یہ دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، اب تیری کیا رائے ہے، تیری کیا صلاح ہے، تیار ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے خواب بیان کیا۔ پہلے یہ سمجھ لو کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، رویائے صالحہ صادقہ ہوتے ہیں ان کے، یہ جز نبوت ہے۔ تو فرمایا میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا صلاح ہے، آپ تیار ہیں؟ اب باپ فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تیری کیا صلاح ہے؟ اب بیٹا جواب دیتا ہے، قال یا ابت افعل، اے میرے ابا جان دیر نہ کیجئے، جلدی کیجئے، ما تؤمر،
جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے میرے اللہ کی طرف سے، یہ اسماعیل بھی راضی ہے، تو بھی راضی رہے، جلدی مجھے ذبح کر، جلدی مجھے ذبح کر۔ یا ابت افعل، اے میرے ابا جان کر دیجئے، ما تؤمر، جو تمہیں حکم کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ باقی میرے لیے کوئی فکر مت کریں کہ میں بے صبری کروں گا، نہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، میں بڑا صبر کروں گا، میں بالکل پاؤں بھی نہ ہلاؤں گا، چپ کر کے ذبح ہو جاؤں گا، صبر والا گھونٹ پی لوں گا، میرا فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں صابرین سے ہو جاؤں گا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے رسی اٹھائی اور پھر چھری بھی اٹھائی، اس کو تیز کر کے ساتھ لے گئے مینا شریف کے اندر، جہاں آج حاجی جمع ہیں، وہاں مینا کے اندر آج تمام حاجی جمع ہو گئے، تو اسی مینا کے اندر آپ لے گئے ذبح کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے۔ درمیان میں شیطان ورغلاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ذبح نہ کریں، ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے خواب کی باتیں ہیں، کیوں آپ پورا کر رہے ہیں؟ بیٹے کو بھی ہاتھوں سے ذبح کیا، کیسے کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا، اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا دیکھ سن تیرا باپ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی فرمایا، جب میرے اللہ کا حکم ہے کہ میرا 1000 بیٹا ہو، وہ حکم کرتا رہے میں ذبح کرتا رہوں گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی فرمایا میری 1000 جانیں ہو جائیں، وہ حکم کرتا رہے میں بار بار ذبح ہوتا رہوں گا۔ چل تو رجیم شیطان ہے، میرا اللہ رحمان کا حکم ہے، میں حاضر ہوں۔ چنانچہ مینا شریف میں پہنچ گئے، اللہ نے فرمایا پھر کیا کیا وہاں، فلما اسلما، جب دونوں اطاعت کے لیے باپ بیٹا تیار ہو گئے اللہ کے حکم کی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، سیدھا نہ سلایا، پیشانی کے بل لٹایا۔ لوگوں کا غلط خیال ہے تو اس لیے پیشانی کے بل لٹایا تاکہ ان کا منہ نہ نظر آئے، رخ نہ نظر آئے، شفقت بدری غالب نہ ہو جائے۔ ارے نہیں نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد بھی ایک تھا، اسماعیل علیہ السلام کا مقصد بھی ایک تھا کہ پیشانی کا بل، میں اگر ذبح قربان ہو جاتا ہوں تو خدا کو سجدہ کرتے ہوئے پیش ہو جاؤں گا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اپنی پیشانی کا بل لٹایا۔ جس وقت وہ لٹایا چھری کو تیز فرمایا، چھری کو ان کی گردن پاک پر چلایا، چھری نہیں چل رہی ہے، باوجود تیز دھار ہے، چھری نہیں چلتی۔ پھر آپ نے پھر تیز فرمایا، پھر چلایا، نہ چلی، تیسری مرتبہ پھر تیز فرمایا، پھر نہ چلی۔ تو آپ فرماتے ہیں اے چھری تیرا کام تو ذبح کرنا ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ چھری بولتی ہے، کیا بولتی ہے؟ الخلیل یأمرنی بالقطع والجلیل ینہانی، خلیل تو کہتا ہے کاٹ، جلیل کہتا ہے نہ کاٹ۔ ہاں بھائی،
چھری بولتی ہے، اللہ چھری کو بلوا سکتا ہے، چھری کو بلوا سکتا ہے، جس طرح کہ پتھر، وہ پتھریاں جو کنکریاں میرے محبوب کے ہاتھ میں تھی بول رہی تھی لا الہ گفت الا اللہ، گفت گوہر احمد رسول اللہ سفت۔ جس طرح وہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی تھی، بول رہی تھی، اس طرح چھری بھی بول پڑی، کنکریوں کو بھی اس نے بلوایا، چھری کو بھی اس نے بلوایا۔ چھری بولتی ہے الخلیل یامرنی بالقطع والجلیل ینہانی، خلیل کہتا ہے کاٹ، جلیل کہتا ہے نہ کاٹ۔ میں نے تو ایک امتحان لینا تھا، یہ کامیاب ہو گئے ہیں، نہ کاٹ، میں اس کا کوئی اور انتظام کرتا ہوں۔ جب چھری نے نہ کاٹا تو پھر بنادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا کی، پکارا، کیا کہا؟ قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب سچ کر دکھایا، تو نے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بجزائے خیر عطا فرماتے ہیں۔ لہذا انتظام ہو گیا ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑا امتحان تھا کہ بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے باپ ذبح کرے، لیکن وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کا فدیہ بنایا، بدلہ بنایا، بڑی عظیم ذبح عظیم کو ہم نے بدلہ بنایا۔ وہ کیا بدلہ تھا؟ وہ ذبح عظیم کیا تھی؟ اللہ نے جنت سے وہ دمبا منگوایا، ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا دمبا لے جا، ابراہیم علیہ السلام کو نکال دے چھری سے، اس کو اس کے نیچے رکھ دے، یہ دمبا ذبح ہو جائے، اسماعیل بچ جائے۔ پہلے حکم بھی خود فرماتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، پھر خود بھی حکم فرماتا ہے کہ اے جبریل علیہ السلام دمبا نیچے سلا دے، وہ ذبح ہو جائے، اسماعیل بچ جائے۔ یہ امتحان تھا، پورا ہو گیا ہے، میں نے بدلہ بنا دیا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو کیوں بچایا؟ اس لیے بچایا، ادھر تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ میرا نبی آخر الزمان، میرا محبوب اسی اسماعیل کی اولاد سے پیدا ہوگا۔ اسی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوگا، اس لیے تقدیر میں لکھ دیا تھا، اس لیے بچانا ضروری تھا۔ امتحان بھی لے لیا، پاس بھی کر دیا، بدلہ بھی بنا دیا، بچا بھی لیا، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو جب یہ دمبا ذبح ہو گیا، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا گوشت کدھر گیا اور اس کے سری پائے کدھر گئے، اس کی کھال کدھر گئی؟ کہ پہلے تو ان سے پوچھو، ہزاروں سال کا واقعہ ہے، تمہیں کس چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے اس دمبے کا گوشت کھانا، اس کے پائے، سری پائے کھانے؟ ارے نہیں، وہ طریقہ یہ تھا کہ آگ آتی تھی، وہ اس جانور کو جب کھا جائے، جلا جائے، ختم کر دے، وہ دھواں اڑا دے تو نشانی تھی کہ یہ جانور قبول ہو چکا ہے۔ اس طریقے سے وہ دمبا جل گیا، ختم ہو گیا، وہ تو مقبول ہو گیا۔ اب تمہیں اس زمانے میں پوچھنے کی کیا ضرورت پڑی؟
تو ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سنت ابراہیمی کو قیامت تک برقرار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا تھا ما هذه الضحايا یا رسول اللہ، یعنی یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ سرکار نے فرمایا ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے اب روحانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ قیامت تک جاری رہنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے سارے قربانیاں کریں گے، لیکن میں تمہیں فرماتا ہوں تو بھی فرما دے کہ میرا قربانی کرنا، میرا نماز پڑھنا، میرا دنیا میں موجود رہنا، میرا روضہ شریف کو آباد کرنا سب اللہ کے لیے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور پہلا اس کو سر جھکا کر ماننے والا میں محبوب ہوں۔ تو دوسری آیت بھی یہی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قل پیارے اپنی پاک زبان سے خود فرما دے، ان صلاتی میرا نماز پڑھنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، قومہ کرنا، سجدہ کرنا، جلسہ میں بیٹھنا، سارے ارکان ادا کرنا، میرا نماز پڑھنا، ان صلاتی میرا نماز پڑھنا، ونسکی میرا قربانی بھی کرنا، ومحیایا میرا دنیا میں زندہ موجود رہنا، ومماتی میرا روض پاک کو آباد کرنا، کس کے لیے؟ للہ اللہ کے لیے ہے۔ کون سا اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا رب ہے۔ یہ سب کچھ میرا اس کے لیے ہے، میرا نماز پڑھنا بھی اس کے لیے، قربانی کرنا بھی اس کے لیے، دنیا میں زندہ رہنا اس کے لیے، روضہ شریف کو آباد فرمانا سب اس کے لیے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اب مسلمین جمع مسلم کی ہے، مسلم کے اندر اسلام مضمر ہے، اسلام کے لغوی معنی ہے گردن نہادن، گردن کو رکھنا، یعنی سب سے اے اللہ سب سے پہلا تیری بارگاہ میں اپنی گردن کو جھکانے والا میں محبوب ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی، کیا لطف ہوگا جب سرکار اللہ کو نماز پڑھ کر دکھاتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ محبوب کے قیام کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہوگا، محبوب کے رکوع کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوگا، محبوب کے سجدے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوگا، محبوب کے قعدہ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوگا، محبوب کے ہر رکن کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوگا کہ محبوب نماز تو پڑھ کر دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح قربانی جب سرکار نے کی ہوگی، اللہ بہت خوش ہوتا ہوگا کہ اپنے دست کرم سے ید اللہ والے ہاتھوں سے سرکار 2 بکرے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک ہم امت کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی ساری امت کی طرف سے۔ تو سرکار اپنے ہاتھوں سے ذبح فرماتے تھے اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ تو تیسری جگہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ کوثر، اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دی ہے، جو خیر میرے پاس وہی خیر تیرے پاس، ساری خیر میرے پاس وہی ساری خیر تیرے پاس، اب نہیں دی پہلے سے دے کر روانہ کیا تھا، میں نے تو پہلے سے تجھے خیر کثیر عطا کر دی ہے، سب خیر کا مالک تو ہے۔ کسرانی فرماتے ہیں جب یہ بات ہو گئی
تو ما ینقل خیر الا عنہ، جو بھی خیر ملتی ہے دربار مصطفیٰ سے اب بھی مل رہی ہے، قیامت تک ملتی رہے گی۔ انا اعطیناک الکوثر ای الخیر کلہ، ساری خیر، تمام خیر، کل خیر ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یار جب یہ انعام عطا کیا فصلی لربک، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز تو پڑھ دکھا، اس انعام کا شکریہ تو ادا فرما۔ سرکار نے جب نماز شروع فرمائی تو وہ اللہ تعالیٰ دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا۔ سرکار نے پھر ہمیں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے غلاموں یہ میری نماز کی حیت خدا کو پسند ہے، جو اسی طرح میری نماز کے مطابق نماز پڑھے گا اس کی نماز مقبول ہے، مجھے دیکھو میری نماز کی طرح نماز پڑھو۔ ہم احناف اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ انہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الاولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رکن میں اللہ اکبر ہاتھ کھڑے کرتے تھے، پھر کسی رکن میں نہیں کرتے تھے، اسی پر ہم عمل پیرا ہیں، یہی نماز رسول ہے جو ہم سنی حنفی پڑھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا وانحر، محبوب قربانی بھی کر دکھا، اپنے ہاتھوں سے قربانی کا بکرا بھی ذبح فرما۔ حدیث میں آتا ہے جب بکرے کھڑے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہوتے تھے کہ سرکار پہلے مجھے لے کر پہلے مجھے ذبح کر، آپ کے پاک ہاتھ مبارک پہلے مجھے لگے، ہر بکرا انتظار میں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست کرم سے قربانی کا بکرا ذبح فرماتے تھے، تو ایک اپنی طرف سے ایک اپنی ساری امت کی طرف سے۔ اسی طرح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی 2 بکرے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک رسول اللہ کی طرف سے۔ اس لیے جس کو گنجائش ہو وہ اپنی طرف سے بھی قربانی ضرور کرے اور رسول اللہ کی طرف سے بھی کر دے تو بہت بڑا ثواب ہے اور بہت بڑا قرب رسول کا ذریعہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وانحر، پیارے آپ قربانی کر دکھائیں، سرکار نے قربانی کر دکھائی تو معلوم ہوا یہ قربانی کرنا سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی بھی ہے، یہ سنت محمدی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمایا بکرے کو، تو یہ سنت محمدی بھی ہے، سنت ابراہیمی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان شانئک ھو الابتر، یارے جو تیرا دشمن ہے وہ ابتر ہے، وہ اوترا ہے، وہ منقطع نسل ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی، تیری اولاد روحانی تو قیامت تک باقی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس کی سنت کو ہم ادا کر رہے ہیں، اور قربانی کے جانور خرید کر کے قربانیاں کر کئی لاکھوں قربانیاں ہو جاتی ہیں۔ مسلم ممالک کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں سے لاکھوں قربانیاں ہو جاتی ہیں اور ہوتی آئی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی، تاکہ یہ سنت ابراہیمی قیامت تک باقی رہے۔ تو اب رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا امتحان کس بنا پر لیا ہے۔ واقعہ قربانی جو میں نے بیان کیا ہے، یہ قرآن کو پڑھ کر میں نے بیان کیا ہے، یہ واقعہ قربانی تو سب لوگ بیان کرتے ہوں گے، مقرر جتنے بھی ہیں تقریر کرنے والے، لیکن یہ وجہ نہیں بیان کرتے کہ یہ بنائے قربانی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس بنا پر یہ حکم فرمایا
کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اگر یہ بچا لیا ہے، حکم فرما دیا ہے، تو بیٹے کو لخت جگر کو قربان کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس بنا پر اتنا بڑا امتحان لیا تھا، یہ بنا کوئی نہیں بتاتا ہے، آج میں بتاتا ہوں۔ ہاں بھائی، یہ بنا کوئی نہیں بتاتا، واقعہ سب بیان کر دیتے ہیں، واقعہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن بنا کوئی نہیں بیان کرتا کہ کس بنا پر یہ امتحان لیا گیا تھا۔ ہاں بھائی، وہ بنا سنیں بھائی کہ کس بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ کو محبت بھی ہے اپنے بندوں سے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی غیرت بھی ہے، بہت بڑی غیرت بھی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں واللہ اغیر منی، میرا اللہ مجھ سے بہت زیادہ غیرت مند ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کو غیرت بھی بہت ہے، محبت بھی بہت ہے۔ یہاں جو بنا ہوئی ہے وہ غیرت کی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان، اتنا بڑا امتحان لینا، اس کی بنا کا سبب غیرت ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو بڑی محبت سے بار بار دیکھ رہے تھے۔ جس طرح کے بیٹے کی محبت ہوتی ہے، چھوٹا بیٹا ہو محبت ہوتی ہے، پیار کیا جاتا ہے، محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محبت سے، بڑی پیار کی نگاہوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرہ کو دیکھا۔ یہاں تک بھی آ رہا ہے، اب آگے میں سمجھا ہوں کہ وہ بار بار کیوں دیکھ رہے تھے۔ ایک تو محبت کی وجہ، اور محبت میں ایک اور چیز چھپی ہوئی تھی، وہ کیا تھی کہ اس چہرہ اسماعیل کے اندر نور مصطفیٰ کریم جو آج چمکنے والا تھا وہ اس وقت چمک رہا۔ کیونکہ انہی کے اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا تھا، اس بنا پر وہ بار بار دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو غیرت آئی کہ یہ بتا کہ خلت کا دعویٰ میرے ساتھ، خلیل تو میرا ہے، خلیل کے معنی دوست، دوستی میرے ساتھ ہے، خلت میرے ساتھ ہے، اور محبت بیٹے کے ساتھ ہے۔ نگاہیں ادھر ہو رہی ہیں، شفقت بھری نگاہیں ادھر ہو رہی ہیں، تو جو اتنا تمہیں محبوب ہے کہ تو میری غیرت کا اب تقاضا ہے کہ اسی کو ذبح کرو۔ یہ سمجھ آیا؟ یہ وجہ امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی وجہ امتحان یہ ہے، بنائے امتحان یہ ہے۔ اب ادھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت کی نگاہوں سے دیکھیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو اتنا بڑا امتحان کا حکم ہو جائے، اور ادھر کیا ہوا؟ اب دوسری طرف سنو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن محبت اور شفقت سے ایک اس گھٹنے پر اپنے لخت جگر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا جو آپ کے بیٹے تھے، ایک اس گھٹنے پر حضرت حسین کریم کو بٹھایا تھا۔ محبت کی نگاہ کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ ہاں بھائی سنو، اب یہ نقشہ میں بیان کر رہا ہوں، اس نقشے کو دیکھو، اگر کسی کی باطن کی نگاہ ہو تو ابھی نظر آ جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی پاک نگاہوں سے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو، ادھر محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اپنے نواسے حضرت حسین ابن علی کو، ادھر بھی محبت، ادھر بھی محبت، ادھر بھی شفقت، ادھر بھی شفقت، ادھر بھی نگاہ بھری رحمت بھری نگاہیں، ادھر بھی رحمت بھری نگاہیں، ادھر بھی پیار کی نگاہیں، ادھر بھی پیار کی نگاہیں۔ یہاں اللہ نے کیا کیا جو آگے خدا نے کیا وہ بھی سنو۔ ہاں بھائی محبت سے سنو بھائی۔ تو پھر پیار کی نگاہیں ہو رہی ہیں اپنے لفظ جگر کی طرف، اپنے نواسہ پاک کی طرف، دونوں طرف ادھر 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 دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، تیرا تجلی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ سنو بھائی پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ امن والوں نے فرمایا اے جبریل تو سدرہ پر موجود ہے، وہ دیکھ تو صحیح کیا پیار کی نگاہیں ہو رہی ہیں۔ اے جبریل وہ دیکھ کیا پیار کی نگاہیں ہو رہی ہیں، چھوڑ سدرۃ المنتہا کو، چھوڑ آسمانوں کو، جلدی پرواز کر میرے محبوب کو میرا اس وقت پیغام پہنچا۔ سنو بھائی اسماعیل حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقرؤک السلام، اللہ تعالیٰ تجھ پر سلام پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے۔ معلوم ہے سرکار پر سلام پڑھنا سنت خدا ہے، سرکار پر سلام پڑھنا سنت خدا ہے۔ ان اللہ یقرؤک السلام، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام پڑھتا ہے اور ساتھ فرماتا ہے اے میرا محبوب تیری پاک ادا مجھے پسند آ گئی، تیری پاک ادا مجھے پسند آ گئی۔ ادھر بھی شفقت کی نگاہیں، ادھر بھی شفقت کی نگاہیں، یہ بھی تیرے لیے محبوب، یہ بھی تیرے لیے محبوب، جو تیرا محبوب وہی میرا محبوب۔ فاختر بأیہما شئت یا رسول اللہ، فرمایا اللہ فرماتا ہے پیارے ان دونوں میں سے اختیار تجھے ہے، مرضی تیری ہے، اختیار تجھے دیتا ہوں، ایک تو مجھے دے دے ایک خود رکھ لے۔ ہاں بھائی فاختر بأیہما شئت یا رسول اللہ، پیارے اختیار تجھے ہے، پسند تیری ہے، مرضی تیری ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ پسند تیری ہے، مرضی تیری ہے، اختیار بھی تیرا ہے، میں تمہیں مختار کل بنا چکا ہوں، اختیار کلی عطا کر چکا ہوں، تیری مرضی جو مجھے دے دے، جو تو رکھ لے، تو مالک و مختار ہے۔ دیکھا جب اختیار مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا تو پھر محبت کا سودا تھا کہ محبت کی نگاہیں ہو رہی ہیں، دونوں محبوب ہیں، تو جو تجھے محبوب ہیں وہی مجھے محبوب ہیں، ابراہیم تجھے محبوب مجھے محبوب، حسین تجھے بھی محبوب مجھے بھی محبوب۔ تو پیارے میں اختیار تمہیں دیتا ہوں، مرضی تو تیری چلے گی، تو رکھ لے مالک ہے، جو مجھے دے دے مالک ہے۔ سرکار نے دونوں کو دیکھا، پھر ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا، چہرہ ابراہیم اپنے بیٹے نقش جگر کو دیکھا، چہرہ حسین کریم کو دیکھا، دونوں کو دیکھ کر فرمایا جبریل حسین تو میں نہیں دیتا۔ ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے بتاؤ؟ جبریل اس سے کہہ دو حسین تو میں نہیں دیتا، کیوں حسین اب دے دوں میری فاطمہ رو پڑے گی،
اس کی آنسو مجھے برداشت نہیں، میری فاطمہ رو پڑے گی، وہ ان کی آنسو مجھے برداشت نہیں ہیں، اس کو یہ جدائی کا صدمہ نہیں ملنا ہے۔ حسین میں نہیں دیتا ہوں، حسین نہیں دیتا ہوں، نہیں دیتا ہوں، اس کو کہہ دو حسین نہیں دیتا ہوں، میرا بیٹا ابراہیم لینا ہے تو لے لو۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ آپ کے لفظ جگر کا وصال ہو گیا، اور حضرت حسین علیہ السلام جو ہیں وہ صحیح سالم باقی رہے، اور وہ کربلا شریف میں شہید ہوئے، اس وقت وہ باقی رہے۔ سرکار نے نہ دیا، فرمایا اب تو میں نہیں دیتا، میں موجود ہوں، پھر یہ ان کا وصال ہو جائے، بیوی پاک رو پڑے، ان کا رونا مجھے گوارا نہیں ہوگا، حسین میں رکھتا ہوں، یہ ابراہیم تجھے دیتا۔ یہ سمجھا؟ اب اس سے میں نے یہ جو میں نے بیان کیا ابھی، اس سے ایک اور کمال مصطفیٰ میں نے ثابت کیا اسی سے۔ وہ کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارے ہیں کہ اللہ نے اپنی مشیت نہ کی، محبوب کی مرضی کو مقدم رکھا۔ میرے محبوب کی مرضی مقدم ہے۔ خدا نے تو مسجد اقصیٰ کو کعبہ بنایا تھا، محبوب نے نماز میں خیال فرمایا کہ یہ کعبہ ابراہیمی ہمارا قبلہ ہونا چاہیے، اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ پیارے دیر کس بات تھی، ابھی نماز میں پھرتا، اور صحابہ بھی فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، یہ بھی پھر جائیں، ابھی قبلہ یہ بن جائے، تیری رضا یہی ہے تو میری رضا بھی ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا کہ محبوب ہم نے اس کو قبلہ بنایا ہی تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری مرضی کے مطابق میں نے اس کو قبلہ بنایا، لہذا آج کے بعد قبلہ یہی ہے، جو تیری رضا وہی میری رضا۔ تو اس لیے فرمایا کہ پیارے مرضی تیری ہے، جو مجھے دے دے تو مالک ہے، جو تو رکھ لے تو مالک ہے۔ پھر اس سے میں نے اور بھی مسئلہ ثابت کیا، کیا وہ یہ کہ ساری خدائی کائنات ہر شے خدا سے مانگتی ہے، خدا کس سے مانگتا؟ واہ شان مصطفیٰ، واہ مقام مصطفیٰ، واہ عظمت مصطفیٰ، واہ کرم مصطفیٰ، واہ شان مصطفیٰ، واہ مقام مصطفیٰ۔ پاکستان، ہاں میں بتاؤ، ساری خدائی خدا سے مانگتی ہے، سب کچھ خدا سے مانگو، ہم سب خدا سے مانگتے ہیں، سارے خدا سے مانگ رہے ہیں، اور خدا میرے محبوب مصطفیٰ سے مانگ رہا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ محبوب مصطفیٰ سے مانگا کہ نہیں؟ مانگا ہے نا؟ ارے خدا ہو کر جس محبوب سے مانگے، ہم غلام ہو کر محبوب سے کیوں نہ مانگیں؟ ہاں بھائی سمجھا ہے؟ ارے جو غنی ہے، جو صمد ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کو اس کا پرواہ نہیں ہے، وہ اس شان کا مالک ہو کر محبوب سے مانگتا ہے، جو جس محبوب سے خدا نے مانگا اسی محبوب سے ہم مانگتے ہیں۔ یہ سمجھ آیا؟ اچھا، سرکار کا مقام تو مقام برادر برا کربلا میں یہی ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا حسین علی اکبر دے، یہ میں نے دے دیا، علی اصغر دے، یہ میں نے دے دیا، عباس حلمدار دے، یہ میں نے دے دیا،
قاسم دے، یہ میں نے دے دیا، اون محمد دے، میں نے دے، وہ جو مانگتا گیا وہ دیتا گیا، خدا مانگتا گیا، حسین کریم دیتا گیا۔ اب حسین کریم نے صرف ایک عرض کیا تھا، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، تو بار بار مانگ میں بار بار دوں گا، قیامت کے دن میں ایک بار مانگوں گا اور ایک شے مانگوں گا۔ یہ قیامت کے دن میں ایک بار مانگوں گا، ایک شے مانگوں گا، اور ایک بار ایک ہی شے مانگوں گا، کیا کہ اے اللہ میرے ان شہدائے کربلا کے سچے خون کے صدقے میں میرے نانا کریم کی اس امت کو بخش دے۔ یہ قیامت کے دن یہ دیکھنے والا منظر ہوگا جب حسین کریم فرمائیں گے اے اللہ میں اپنے شہدائے کربلا کا خون کا صدقہ بدلہ یہی مانگتا ہوں کہ میرے نانا کریم کو امت کو بخش دے۔ خدا ہو کر حسین سے بار بار مانگا، شہدائے کربلا پیش ہو گئے، لیکن حسین کریم ایک بار مانگیں گے اور پھر وہی ایک بار مانگنے کے بعد جو کچھ چاہیں گے وہی کچھ منوائیں گے، وہی کچھ منوائیں گے۔ اسی طرح اور نقشہ بھی ہوگا، ایک تو آپ کے جمعہ کو دیر ہو جاتی ہے بھائی، ایک اور نقشہ ہوگا، وہ نقشہ بیان کر میں ختم کر رہا ہوں۔ قیامت دن حسین کریم کی اماں پاک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت پیش ہوں گی بارگاہ الہی میں، تو فرمائیں گی کہ اے اللہ تو کرسی عدالت پر ہے، انصاف کر رہا ہے، اب میرے ساتھ بھی انصاف کر۔ وہ کیا ہے کہ جب تو نے میرا نکاح مولا علی سے کیا، عرش پر نکاح پڑھا، اور میرا نکاح تو مولا علی سے کیا، تو نے کہا حق المہر لازم ہے، اور جس شان والی بی بی ہے اس شان کے حق المہر ہے، لہذا کل کائنات یہ حق المہر ہے، بی بی صاحب کی حق المہر ملکیت ہوتی ہے، میرے ابا کی امت تو میری ملکیت بچ جائے اس کا حساب ہے۔ یہ قیامت کے دن نظارہ ہوگا، وہ منظر دیکھنا قیامت کے دن۔ نتیجہ کیا نکلا کہ حسین پاک کے سوا چارہ نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی سفارش کے بغیر چارہ۔ ان سے محبت لازم ہے۔ سرکار نے فرمایا من احب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا جو حسنین کریمین سے محبت رکھے، ان کے والد گرامی سے محبت کرے، ان کی والدہ ماجدہ سے عقیدت رکھے، تو قیامت کے دن سرکار فرماتے وہ بندہ میرے ساتھ ہوگا، میرے درجے میں ہوگا۔ کان بھائی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ محب حسنین، محب علی، محب اور عقیدت مند سیدہ زہرا کا یہ میرے ساتھ ہوگا اور میرے درجے میں ہوگا، یعنی جنت میں ضرور داخل ہوگا، یعنی جنتی ہوگا، جنت کا مالک ہوگا، میرے درجے میں ہوگا۔ سرکار کے درجے پر نبی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں سرکار کا آپ کا ایوان تخت ہوگا آپ کے شان کے مطابق، اور یہ محب کہاں اپنے جنت میں اپنے محل میں ہوگا، درمیان میں اللہ سارے پردے ہٹا دے گا، نگاہ کھلے گی تو چہرے مصطفیٰ پر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس بیان کو قبول فرمائے اور اہل بیت کرام کی محبت عطا فرمائے، سنت ابراہیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جو کچھ میں نے بیان کیا یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کے اندر رسول اللہ کی محبت پیدا فرما، اور اہل بیت اطہار کی محبت پیدا فرما، صحابہ کرام کی محبت پیدا فرما، اولیاء کرام کی محبت پیدا فرما، یا اللہ اس قربانی کو اپنی رضا کی خاطر ذبح کرنے کی توفیق عطا فرما، اس قربانیوں کو قبول فرما، اور یہ قربانیاں جب آپ کریں ان کی کھالیں ظاہر نہ کرنا، جہاں طلباء پہنچ سکیں ان کو دے دینا، ہمارے سراج العلوم کے طلباء، اور یہاں پہنچائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، سراج العلوم میں پہنچائیں یا یہاں پہنچائیں یا جہاں مرکز بن رہے ہیں وہاں پہنچائیں، پر قربانی کی کھالوں کا حق سراج العلوم کا ہے، اس مدرسے کا ہے، اس کو خیال کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت ان نفوس قدسیہ کی بھی زیارت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہو، آمین آمین آمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا